In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, گزشتہ لیکچر میں ہم نے دا سیویئر آف مین کائنڈ کے فیس 3 پیراگراف کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم اس سے آگے اس کو کیری آن کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کے میننگ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر اس کا ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن کریں گے. یہاں پر لکھا ہوا سالیٹیوڈ. سالیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، یعنی کسی ایک جگہ پہ چلے جانا، تنہائی کو کہتے ہیں سالیٹیوڈ. میڈیٹیشن، غور و فکر کرنا. مراقبہ یعنی کسی تنہائی میں جا کر کے وہاں پر بیٹھ کر کے آپ کوئی غور و فکر کر رہے ہیں تو اسے مراقبہ کہتے ہیں. کمپیشن، کمپیشن کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی، یعنی انسانی ہمدردی. ایراڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ کرنا، یعنی کسی چیز کو ختم کرنا. اس کے بعد ہے باؤنڈیفل، فیاض. ڈیوائن، ڈیوائن جو ہے یہ خدائی، یعنی خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پروکلیم، پروکلیم کا مطلب ہوتا ہے باضابطہ کسی چیز کا اعلان کرنا. پریسنگ ارج، شدید خواہش. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کروئلٹی، ظلم کو کہتے ہیں. ونس، ونس کہتے ہیں وحدانیت کو، یعنی اللہ کی وحدانیت. اس کے بعد ہے سپرسٹیشن، سپرسٹیشن کہتے ہیں توم پرستی کو، یعنی کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے. نیکسس، نیکسس کا مطلب ہوتا ہے بندھن، بندھن. ڈیوائن بلس، رضائے الہی. پیگن، پیگن کہتے ہیں کافر کو، یعنی وہ شخص جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، ملحد جو اپنے جو اسلام کو نہیں مانتا. ماؤنٹ، ماؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، کسی چیز کو انکریز کرنا. ڈومیننس، ڈومیننس کہتے ہیں غلبے کو، تسلط کو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریناؤنس. ریناؤنس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ترک کر دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. اس کے بعد ہے انمائٹی. انمائٹی کا مطلب ہوتا ہے عداوت، دشمنی. ڈیلیما، گم گو کی حالت، یعنی ایسی کیفیت جس میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ ہمارے پاس اس کی میننگ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایتھیکل. ایتھیکل کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی. اور ایلیویٹڈ، ایلیویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بلند کرنا. اور انکاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا، سامنا کرنا. اور امبیوڈ، امبیوڈ کا مطلب ہوتا ہے دل میں کوئی چیز بٹھانا. ہمارے پاس اس کے بعد ہے پروسلیٹائزنگ. پروسلیٹائزنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اشاعت کرنا، تبلیغ کرنا، یا کسی کے مذہب میں کوئی تبدیلی لانا، کسی شخص کو اپنے مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف راغب کرنے سے پروسلیٹائزنگ کہتے ہیں. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیراگراف نمبر، کل ہم نے پیراگراف نمبر 3 تک پڑھا تھا، آج ہم پیراگراف نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے، یہاں پر یعنی 38 لکھا ہوا ہے، یعنی راؤنڈ اباؤٹ 40، جب 40 کے ہوئے تو he spent most of his time in solitude and meditations. تو آپ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ سالیٹیوڈ کا مطلب تنہائی میں اور مراقبے میں گزارا کرتے تھے. in the cave of Mount Hira، غار ہیرا میں. he used to retire، آپ وہاں پر خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے. with food and water، خوراک اور پانی کے ساتھ وہاں پر جاتے تھے اور تنہائی میں اور مراقبے میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے جب 38 برس کے تھے. spend days and weeks، اور کئی دن اور ہفتے وہاں پر گزارا کرتے تھے. in remembrance of Allah Almighty، خدا کی یاد میں، یعنی تنہائی میں جاتے تھے اپنا خوراک اور پانی ساتھ لے کر کے کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک وہاں پر جا کے غور و فکر کرتے تھے. اللہ کی یاد میں وہاں پر مراقبے میں غور و فکر کیا کرتے تھے، وہاں پر تنہائی میں غور و فکر کیا کرتے تھے. یعنی when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو he spent most of his time in solitude and meditation، تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں اور مراقبے میں گزارا کرتے تھے. in the cave of Mount Hira، غار ہیرا میں. he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty، یعنی آپ خوراک اور پانی کے ساتھ وہاں پر جا کر کے خلوت گزین ہو جاتے اور کئی دن اور ہفتے وہاں پر گزارا کرتے تھے اللہ کی یاد میں. پیراگراف نمبر
5th, the period of waiting had come to a close. اب انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھی. when his heart was overflowing. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلک رہا تھا. with profound compassion for humanity. انسانیت کی گہری محبت سے آپ کا دل چھلک رہا تھا. he had a pressing urge to eradicate wrong beliefs. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی. he had a pressing urge کا مطلب کیا تھا؟ شدید خواہش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی to eradicate کہ آپ خاتمہ کریں wrong beliefs غلط عقائد کا، social evils معاشرتی برائیوں کا، cruelty and injustice ظلم اور ناانصافی کا. the moment had arrived اور وہ لمحہ آ چکا تھا when he was to be bestowed with prophethood جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا. one day ایک دن when he was in the cave of Hira جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف فرما تھے، حضرت جبریل came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. حضرت جبریل وہاں پر آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچایا. یہ پیراگراف نمبر 5. اس کے اندر وہ جو میسج ہے وہ میسج کیا تھا؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ، کہ پڑھیے اللہ کے نام سے. ہو کریٹڈ جس نے پیدا کیا ہے، کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیڈ بلڈ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ریڈ دا لارڈ ان موسٹ باؤنٹیفل جو بہت ہی زیادہ فیاض ہے. ہو ٹاٹ دا پین ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ اور انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. یعنی یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. پیراگراف نمبر 6. دا فلو آف ڈیوائن میسج. ڈیوائن میسج یعنی پیغام ربانی. یہاں پر ڈیوائن کا مطلب لکھا ہوا ہے یہ خدائی. پیغام ربانی کا سلسلہ کی آمد شروع ہو چکی تھی. وچ کنٹینیوڈ جو شروع ہوئی. فار دا نیکسٹ 23 years ہیڈ بیگن جو پیغام ربانی کا سلسلہ جو شروع ہو چکا تھا اور وہ 23 سال تک جاری رہا. اینڈ دا ہولی پرافٹ had arisen to proclaim oneness of God اور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے. proclaimed means باضابطہ اعلان کرنا. and the unity of mankind اور انسانیت کی وحدت کے لیے. his mission was to destroy آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تباہ کرنا تھا. کس چیز کو؟ the nexus of superstitions تہم پرستی کے بندن کو، تہم پرستی کے بندن کا خاتمہ کرنا تھا. اگنورنس جہالت کا، اینڈ ڈس بلیف اور بے یقینی کا، غلط عقائد کا. سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف اور زندگی کا ایک اعلیٰ و عرفہ تصور قائم کرنا تھا. اینڈ لیڈ مینکائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اور انسانیت کو خدائی ایمان کی طرف، خدا پر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرنا تھا. ان ڈیوائن بلیس اور خدا کی رضا کے لیے رہنمائی کرنا تھا. یعنی یہ آپ کا مقصد تھا. آپ کا مقصد کیا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بتوں کے پجاری ہیں، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، تو ان کا خاتمہ کرنا تھا. سب لوگوں کو صرف ایک خدا کی وحدانیت کی طرف بلانا تھا. یہ آپ کا پیغام تھا اور یہ پیغام لے کر کے آپ اٹھ کھڑے ہوئے. پیراگراف نمبر 7. Since this belief was threatening their dominance in the society جب آپ یہ پیغام لے کر کے کھڑے ہوئے تو جو کفار مکہ تھے ان کے اس معاشرے کے اوپر غلبہ تھا، تسلط تھا، اس کو ایک خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. Since this belief was threatening their dominance in the society آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے سے کفار مکہ کے معاشرے میں کفار مکہ کے تسلط کو خطرہ لاحق ہو گیا. The pagan Arabs started to mount pressure on the holy prophet and his followers. The pagan Arabs کفار عرب نے started شروع کیا to mount pressure یعنی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر and his followers اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause
وہ ریناؤنس کا مطلب یعنی دستبردار ہو جانا، کسی ایک چیز کو چھوڑ دینا جس کی آپ اشاعت کر رہے، تبلیغ کر رہے. دے وانٹڈ دیم ٹو ریناؤنس دیئر کاز، وہ چاہتے تھے کہ انہیں ان کے عقیدے سے، ان کے مشن سے انہیں پھیرا جائے، دستبردار کیا جائے. اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، اور وہ بھی بتوں کے پجاری بن جائیں، یعنی یہ کفار مکہ کا مشن تھا. آن ون اوکیزن، ایک موقع کے اوپر دے سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو دا ہولی پرافٹس کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، ایک موقع کے اوپر انہوں نے ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی شفیق چچا کے پاس، ابو طالب، ان کے چچا کا نام کیا تھا؟ ابو طالب، ان کے پاس ایک وفد بھیجا. دے ٹولڈ ہم ٹو ریسٹرین دا ہولی پرافٹ فرام پریچنگ اللہ آلمائٹیز میسج، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بتایا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اسلام کی تبلیغ سے باز رکھیں. ریسٹرین مینز کسی باز رکھنا. اور فیس دیئر انمائٹی، یا ان کی عداوت کا سامنا کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو بتایا گیا کہ اپنے بھتیجے کو تبلیغ اللہ کے پیغام کی اشاعت سے روکیں، نہیں تو آپ کو ہماری دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا. فائنڈنگ ہمسیلف ان ڈیلیما، اپنے آپ کو مشکل حالت کے اندر پاتے ہوئے، اپنے آپ کو مشکل حالت کے اندر یعنی گم گو کی حالت تھی ابو طالب کی کہ کیا جائے. ہی سینٹ فار ہز نیفیو، آپ نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا. اینڈ ایکسپلینڈ، اور وضاحت کی، ٹو ہم دا سچویشن، اور پوری صورتحال اس کے سامنے اس کی وضاحت کی. دا ہولی پرافٹ آنسرڈ ود دیز میموریبل ورڈس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دیا. وہ کیا الفاظ تھے؟ مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، ایف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو رکھ دیں. اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، اور بائیں ہاتھ پر چاند کو رکھ دیں. ایون دین آئی شل ناٹ ابنڈن دا پروکلمیشنز آف دا وننس آف گاڈ، پھر بھی میں خدا کی وحدانیت کی اشاعت سے نہیں دستبردار ہوں گا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی تھا اپنے چچا کو، ابو طالب کو. آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ، میں روئے زمین کے اوپر سچے ایمان کی اشاعت کروں گا، سچے ایمان کا قائم کروں گا. اور پیرش ان دس اٹمپٹ، یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. پیرش کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہو جانا. یعنی جب کفار مکہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی، اور وہ لوگ جو ہے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک وفد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس بھیجا، اور انہیں کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دین اسلام کی تبلیغ سے باز رکھیں. تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلا کر کے جب اس صورتحال سے آگاہ کیا، ان کے اس پیغام سے آگاہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو رکھ لیں اور بائیں ہاتھ پر چاند کو رکھ لیں، تو پھر بھی میں اللہ کے پیغام کی اشاعت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ پیراگراف نمبر 7 کی ٹرانسلیشن تھی، ایڈیومیٹک ترجمہ. اس کے بعد ہے پیراگراف نمبر 8. The holy prophet uncle was too impressed with his nephew's firm determinations that he replied. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا was so impressed، بہت زیادہ متاثر ہوئے اپنے بھتیجے کے اس عزم صمیم یعنی پختہ عزم سے. that he replied، جو انہوں نے جواب میں کہا. son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے، go thy way، یہ دائے جو ہے یہ یور کے لیے، یہ اولڈ انگلش پوئٹری کا جو چوسر نے یوز کی تھی اپنی پوئٹری میں، وہ انگلش کا ورڈ لکھا ہوا ہے دائے، یو، اس کا مطلب ہوتا ہے یو. گو دائے وے، آپ اپنے راستے پر چلتے رہیں. none dare touch thee، کوئی آدمی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. I shall never forsake thee، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. پیراگراف نمبر 8. and the holy prophet did go the way Allah Almighty had chosen for mankind، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جس کا انتخاب کیا تھا. imbued with divine guidance and firm resolve، imbued with divine guidance، خدا تعالیٰ کی رہنمائی، and firm resolve، اور پختہ عزم صمیم کے ساتھ. the holy prophet encountered، آپ سے انکاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا، سامنا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا آل دا چیلنجز، تمام مشکلات کا، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، پروقار طریقے کے ساتھ. ان نو ٹائم، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیولز ان بوتھ اسپریچول اینڈ دا ورلڈلی ڈومینس، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو
انسان کو اخلاقی، انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں بلند ترین سطح تک سرفراز کیا۔ ایلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بلندی کی طرف گامزن کرنا، اٹھانا۔ ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ عرب کنکویسٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربز کی فتوحات کے پیچھے ایک محرک قوت بھی تھے، which has created an everlasting impression on human history، جس نے انسانی تاریخ میں نہ ختم ہونے والا تاثر چھوڑا، پیدا کیا۔ نو وانڈر، یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ he is universally acknowledged۔ acknowledge کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تسلیم کرنا۔ he is universally acknowledged as the most influential figure in history۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں۔ He is universally acknowledged as the most influential figure in history، کہ آپ تاریخ میں ایک با اثر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ In the words of میچل ہارٹ، ایک گریٹ ہسٹورین، یہ میچل ہارٹ ایک ہسٹورین ہے جس جو ہسٹری کے بارے میں لکھتا ہے، اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ اس کے الفاظ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم واز رسپانسبل، ذمہ دار ہیں فار بوتھ دا تھیالوجی آف اسلام، اسلامی عقائد، اینڈ اٹس مین ایتھیکلز، اور اس کی مرکزی اخلاقیات، اینڈ مارل پرنسپل، اور اخلاقی اصولوں کے پر عمل درآمد کرانے کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی یہ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا۔ ان ایڈیشن، اس سے بڑھ کر کے مزید برآں، ہی پلیڈ اے کی رول ان پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ، اور اس سے بڑھ کر کے آپ نے اسلام کی نئے ایمان کی اشاعت میں، تبلیغ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، اور مذہبی اعمال کے پرچار اور نئے ایمان کی اشاعت میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، در حقیقت میں، ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک محرک فورس ہونے کی حیثیت سے، ہی میں ویل رینک، آپ کو ایک عظیم الشان درجہ ملا، ایز دا موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائمز، ایز دا موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر، ایک بااثر سیاسی رہنما ہونے کے ناطے، آف آل ٹائمز، ہر زمانے میں، ہر زمانے کے لیے، یعنی آپ کا جو رول تھا وہ ایک بااثر پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنما کے طور پر بھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ دا عربز کنکویسٹ آف دا 7th centuries have continued to play an important role in human history down to the present day۔ دا عرب کنکویسٹ، عربوں کی فتوحات آف دا 7th century، جو 7th century میں ہوئی تھی، 7ویں صدی میں جو ہوئی تھی فتوحات، have continued، وہ جاری رہی، to play an important، ایک عام کردار ادا کرنے میں انسانی تاریخ میں، in human history down to the present day، آج تک انہوں نے انسانی تاریخ میں ایک عام کردار ادا کیا۔ عام کردار ادا کرنے میں، عام کردار ادا کی، یعنی جو 7ویں صدی میں انہوں نے فتوحات کی تھی، انہوں نے انسانی تاریخ میں عام کردار ادا کیا، اور وہ جاری ساری ہیں۔ پیراگراف نمبر 10، سچ تھارو ٹرانسفارمیشن، سچ ایسی تھارو ٹرانسفارمیشن، مکمل تبدیلی، آف مین اینڈ سوسائٹی، انسان اور معاشرے کی، اوز ٹو دا ہولی پرافٹس ڈیپ فیتھ ان اللہ المیٹی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ پر گہرے یقین، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، اور انسانیت سے محبت، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ کے کردار، آپ کے اعلیٰ کردار، آپ کی سیرت کا نتیجہ ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی انسان کے اندر، انسانیت کے اندر اور معاشرے کے اندر جو تبدیلی آئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کا نتیجہ ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے اوپر گہرے یقین اور انسانیت سے محبت اور آپ کے کریکٹر، آپ کے کردار کا نتیجہ ہے۔ انڈیڈ ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تقلید کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان ریپلائی ٹو کوسچنس، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف ہولی پرافٹ، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں، حضرت عائشہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا کہ ہز مورلز اینڈ کریکٹرز آر این امباڈیمنٹ آف ہولی قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی زندہ مثال ہے۔ امباڈیمنٹ، زندہ مثال، امباڈیمنٹ۔
The final words about the savior of mankind goes to the Holy Quran. اس نوع انسانی کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ کیا ہیں؟ یہ قرآن پاک یہ آیت ہے، او پرافٹ surely we have sent you as a witness. او محمد ہم نے یقیناً آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، and as a bearer of good news اور خوشخبری دینے والا، and as a warner اور خبردار کرنے والا، and as a warner اور خبردار ہونے کے ناطے، and as one inviting to اللہ جو لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، by his permissions اس کی اجازت سے، and as a light giving torch اور ایک سراج منیر، ایک یعنی روشن چراغ کی حیثیت سے، روشن چراغ بنا کر کے، یعنی یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کے الفاظ ہیں کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا اور آپ کو ایک روشن چراغ کی حیثیت سے دنیا کے اندر بنا کر بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور انہیں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر تھا جو کمپلیٹ ہو گیا، جس کی ٹرانسلیشن نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ اس نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ اس چیپٹر کے کوسچن آنسر ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔